تو چلیں جی، ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں، یہ کیا نام ہے، احازیہ جی. آواز آ رہی ہے مفتی صاحب میری؟ ہاں جی، آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور عاصم بھائی کو، عاطف بھائی کو، سب کو. وعلیکم السلام. یہ نام کا کہ پیچھے کیا راز ہے، ذرا یہ بتائیں، یہ کیا کس طرح کا نام ہے احازیہ؟ جی جی جی، یہ میں کرسچین ریورٹ ہوں. میں نے اراؤنڈ 5 months پہلے ایکسپٹ کیا. کرسچینٹی ایکسپٹ کی؟ نہیں، لائک مسلم ریورٹ ہوں، اچھا، کرسچینٹی سے. کرسچینٹی سے آپ اسلام میں آئے ہیں. اچھا اچھا اچھا، جی جی ماشاء ہاں جی. اللہ. تو تو پاکستان میں ایکچولی جی نہیں، میں انڈیا میں، انڈیا آپ میں انڈیا رہتا ہوں، ٹھیک لداخ میں. لیکن ابھی فی الحال پچھلے 5-6 سال سے میں یو اے میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. جی ہاں، جی جی. آپ سے اس سے پہلے بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، میں نے ٹرائی بہت کی تھی پچھلے 3-4 اسٹریم سے. میں کرتا تھا ٹرائی کہ آپ سے بات ہو، لیکن انٹری نہیں مل پاتی تھی. تو آج میں بیٹھا تھا کہ جب آپ کی اسٹریم ہوگی تو میں پہلا ہی کلک میں کروں گا. چلیں، ماشاء اللہ، آپ نے پہلے ہی کلک کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی 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 فرمائیے. جی. میرے ایسے کچھ ہلکے پھلکے ڈاؤٹس تھے، ایسے کچھ خاص نہیں. بہت سے میں نے آپ کے جو ایمان یونین ٹیم ہے، سب سے میں نے بات کی ہوئی، تو ساروں نے میری ڈاؤٹس کلیئر کی. لیکن آپ سے ایک بات کرنی تھی، اور 1-2 کوشچن ہے جو میرے جی لائک ایک تو یہ سیکٹزم پہ جو بات ہوتی ہے نا، شیعہ سنی، تو اسلام میں آتا ہے کہ کافر نہیں جا سکتا. تو جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 73 گروپ میں سے ایک جائے گا، یا 73 سیکس میں سے ایک گروہ جائے گا. تو جو باقی ہو گئے وہ بھی جو ہندو یا جو ادر نان مسلم ہیں ان کی طرح کافر ہو گئے، اور ان کا چانس بالکل ختم ہو گیا ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جی جہنم میں جا کر واپس نہ آنے کا صرف ایک معیار ہے، یا اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کفر. کہ ایک آدمی کفر کی حالت میں مرا تو اب عقیدہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں سے واپس نہیں آئے گا. لیکن جی اگر ایک آدمی ایمان کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں نہیں، لیکن اس کے گناہ ہیں، وہ گناہ چاہے اس کے عمل سے ریلیٹ کرتے ہوں یا اس کے عقیدے سے ریلیٹ کرتے ہوں، مثلا وہ بدعتوں کے اندر ملوث ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب اس بات کا امکان ہے کہ اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے، میں نے کیا لفظ بولا، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ اس کو سزا دی جائے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اور وہ جو سزا دی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہوگی، وہ کچھ دنوں کی ہوگی. وہ کتنے دنوں کی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اچھا، جی جی اب رہی یہ بات کہ جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ ان کو عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، جی عقیدے میں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب جب عقیدہ بھی ان کا بالکل ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے تعلق سے ان کو سزا بھی نہیں ملے گی. ہاں، عمل جو ہے وہ ہر ایک کا انڈیویجول الگ ہو سکتا ہے. کوئی آدمی صحیح عقیدے کا ہو لیکن عمل میں کمزور ہو، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، تو یہ اس کے یہاں کا انصاف ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ ہے. جی مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں الگ الگ فرقے ہیں، اور ہسٹوریکلی بہت سارے فرقے رہے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کے جس کے بارے میں اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں. جو یعنی قرآن پر تو مانتے ہی ہوں وہ، لیکن پھر میری سنت کو بھی مانتے ہوں، میرے صحابہ کو بھی مانتے، صحابہ کے طریقے پر بھی چلنے والے ہوں. تو یہ لوگ اہل سنت ہیں. اب اہل سنت کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ عمل کے اعتبار سے ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ بالکل ساؤنڈ ہے اگر ان کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو دوسرے فرقے ہیں ان کو سزا اسی طرح دی جائے گی جیسا کہ کفار و مشرکین کو دی جائے گی.